شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ڈرتا ہے وہ شروع رات میں چل دیتا ہے، اور جو شروع رات میں چل دیتا ہے وہ عافیت کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کا سودا سستا نہیں، بہت مہنگا اور بہت قیمتی ہے۔ یاد رکھو، اللہ کا وہ سودا جنت ہے۔ تشریح: عرب کا عام دستور تھا کہ مسافروں کے قافلے رات کے آخری حصہ میں چلتے تھے، اور اس وجہ سے قزاقوں اور راہزنوں کے حملے بھی عموماً سحر ہی میں ہوتے تھے۔ اس کا قدرتی نتیجہ یہ تھا کہ جس مسافر یا جس قافلے کو راہزنوں کے حملے کا خوف ہوتا وہ بجائے آخری رات کے شروع رات میں چل دیتا، اور اس تدبیر سے باحفاظت و عافیت اپنی منزل پر پہنچ جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مثال سے سمجھایا کہ جس طرح راہزنوں کے حملہ سے ڈرنے والے مسافر اپنے آرام اور اپنی نیند کو قربان کر کے چل دیتے ہیں، اسی طرح انجام کا فکر رکھنے والے اور دوزخ سے ڈرنے والے مسافر آخرت کو چاہیے کہ اپنی منزل یعنی جنت تک پہنچنے کے لیے اپنی راحتوں، لذتوں اور خواہشوں کو قربان کرے اور منزل مقصود کی طرف تیز گامی سے چلے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ بندہ اللہ سے جو کچھ لینا چاہتا ہے وہ کوئی سستی اور کم قیمت چیز نہیں ہے کہ یوں ہی مفت دے دی جائے، بلکہ وہ نہایت گراں قدر اور بیش قیمت چیز ہے جو جان و مال اور خواہشات نفس کی قربانی سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے، اور وہ چیز جنت ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے۔ ترجمہ: اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کے جان و مال جنت کے عوض میں خرید لیے ہیں۔ وہ اپنا جان و مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیں تو جنت کے مستحق ہوں گے۔ گویا جنت وہ سودا ہے جس کی قیمت بندوں کا جان و مال ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے زیادہ مصیبت اور آزمائش کا شکار کون ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انبیاء، پھر جو ان کے بعد مرتبہ میں ہیں، پھر جو ان کے بعد ہیں۔ بندے کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر وہ دین میں سخت اور پختہ ہے تو آزمائش بھی سخت ہوگی، اور اگر دین میں نرم اور ڈھیلا ہے تو مصیبت بھی اسی انداز سے نرم ہوگی۔ مصیبتوں سے بندے کے گناہوں کا کفارہ ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ بندہ روئے زمین پر اس حال میں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ صادق و مصدوق ہیں، ہم کو بیان کیا اور فرمایا، بے شک تمہاری تخلیق اس طرح ہوتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں 40 دنوں تک نطفہ ہی رکھا جاتا ہے، پھر 40 دن تک خون کا لوتھڑا رکھا جاتا ہے، پھر 40 دن تک گوشت کا ٹکڑا رکھا جاتا ہے، پھر اس کی طرف فرشتے کو بھیجا جاتا ہے اور وہ اس میں روح پھونکتا ہے اور 4 کلمات کا حکم دیا جاتا ہے، اس کے رزق، موت اور عمل، اور اس کے بدبخت یا خوش بخت ہونے کا بس اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ بے شک تم میں سے ایک آدمی جنتی لوگوں والے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے مابین صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن کتاب تقدیر اس پر سبقت لے جاتی ہے اور اس کی زندگی کا خاتمہ جہنمی لوگوں کے اعمال پر ہوتا ہے، بس وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی جہنمی لوگوں کے اعمال کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن کتاب تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے اور اس کی زندگی کا خاتمہ اہل جنت کے اعمال پر کر دیا جاتا ہے، سو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔